بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کروں گا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ایک سفارتی جمود ہے، تعلقات خراب ہیں، آنا جانا بند ہے، حکومتوں کے اس طرح کے تعلقات سے دونوں سائٹس پہ کون لوگ متاثر ہوئے ہیں، ان کا جائزہ لیں گے اور پھر اس سوال کا بھی جواب ڈھونڈیں گے کہ کیا پاکستان اور افغانستان کے درمیان کچھ حالات میں تعلقات میں بہتری بھی آ سکتی ہے یا اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا۔ تو جاتا ہوں اب کون لوگ ہیں جو دونوں سائڈ سے موجودہ حالات کی وجہ سے ان پہ بڑے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے کیٹیگری اس کو لیتا ہوں جو پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کے درمیان آپس میں جو شادیاں ہوئی ہیں وہ کیسے متاثر ہوئے ہیں۔ پہلے ایک وہ قانون اب بھی ہے کہ جو اگر افغان لڑکی سے پاکستانی شادی کی ہے یا پاکستانی لڑکے سے کسی افغان نے شادی کی ہے تو ان کے لیے ماضی میں ایک پروگرام، ایک ویزوں کا ایک سلسلہ تھا اور وہ اب بھی ہے وہ قانون، لیکن جو تعلقات خراب ہے تو اس وجہ سے یہ بڑا ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ جن کی شادیاں ہوئی ہیں ان کو ویزوں کے بڑے مشکلات ہیں، اور چونکہ اب ویزے بھی بند ہیں، تقریباً 4 ماہ ہونے والے ہیں، تو اس سائٹ پہ بھی لوگ پھنس گئے ہیں، اس سائٹ پہ بھی لوگ پھنس گئے ہیں، اور کئی لوگوں نے پشاور ہائی کورٹ کو رجوع کیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ سے اس طرح کے خاندانوں کو ایک ریلیف بھی دی گئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ تو حکم دیتا ہے، لیکن اگر ویزے بند ہوں اور ویزے نہیں ملتے تو ان کا وہ جو ایک حکم ہے وہ اپنی جگہ پہ تو ہے۔ ایک چیز میں نے سنی ہے، میرے خیال میں چونکہ وہ بھی میری نظر میں اس کا ذکر میں اس لیے کرتا ہوں کہ اکثر افغان مجھ سے بھی رابطہ کرتے ہیں کہ پشاور میں کئی لوگوں نے کیسز کیے تھے اور ان کو وہاں سے ریلیف ملا ہے، ان کو پاکستان میں رہنے کی اجازت ملی ہے، تو اجازت اگر مل بھی گئی ہے لیکن اگر آپ کے پاس پاسپورٹ پہ ویزا نہ ہو تو اس ریلیف کا میرے خیال میں آپ کیا کریں گے؟ اگر پولیس سے کہیں آپ کا واسطہ ہو کسی کا بھی تو اس سائٹ پہ یا اس سائٹ پہ بھی، اور ویزا نہ ہو یا ویزا ایکسپائر ہو، ایکسٹینشن نہ ہو، تو پھر تو ہائی کورٹ کے یا کسی عدالت کے اس حکم کے باوجود بھی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس سے زیادہ متاثر وہ لوگ ہیں کہ جن کی آپس میں خاندان لڑکے لڑکیوں میں شادیاں ہوئی ہے اور ان کو یہ حق تو ہے کہ ان کو ویزا ملے، ویزے مل بھی جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ، لیکن چونکہ ویزے بند ہیں تو وہ بھی متاثر ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ اگر ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں تو ان کو بھی ڈپورٹیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ایک تو آپس میں جو شادیاں ہوئی ہیں وہ اس سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ مریض کا اس لیے دوبارہ سب سے پہلے ذکر کروں گا دوسرے نمبر پہ کہ کافی مثالیں ہمیں بھی، مثلا 2 دن پہلے ایک افغان پیشنٹ تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہاں پہ اس کے ہاتھ کا مسئلہ تھا، بلکہ میں اسے یہاں ملا بھی تھا، تو اس کے یہاں پر ایک مقامی اسپتال میں اس کا علاج ہوتا رہا۔ ابھی اس کو ویزا بند ہونے سے پہلے سفارت خانہ پاکستان نے کابل میں اس کو ویزا دیا تھا، وہ ابھی حالیہ اس کے چونکہ ایکسپائر ہو رہا تھا ویزا تو وہ آ گیا تھا۔ پھر ڈاکٹرز نے، اس بندے نے مجھے واپسی پہ یہ کہا کہ ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ آپ کے ابھی جو آپریشن ہونا ہے اسی ہاتھ کا، اس میں ابھی وقت ہے، تو آپ کا ابھی یہ نہیں ہو سکتا۔ واپس وہ چلا گیا، مجبوری تھی اس کی، اب ان کا ویزا ایکسپائر ہو گیا 6 مہینے کا، جو حالانکہ میڈیکل ویزا 3 مہینوں کا ہوتا ہے، سنگل ہوتا ہے انٹری، لیکن اس کو سفارت خانے نے مہربانی کر کے ملٹیپل ویزا دیا تھا، 6 مہینوں کا دیا تھا، لیکن اب وہ نہیں آ سکتا۔ اب اس کے حالت اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے، کبھی کبھی علاج جو ہے ایک ملک میں اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کے ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو میں نے ایک مثال اسی کہ اس کے بندے سے میری ملاقات بھی یہاں پر ہوئی تھی اسلام آباد میں، جب وہ لاسٹ ٹائم ہے، ابھی نہیں، اس سے پہلے آئے تھے اور پھر آ کر کے چلے گئے، دوبارہ ویزا لگا کے بعد۔ تو مریض ایک دوسری کیٹیگری ہے کہ وہ متاثر ہوئے ہیں۔ مریض اس پہ میرے خیال میں کوئی سیاسی معاملہ تو ہے نہیں، انسانی معاملہ ہے۔ تو یہ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں نے سفارت خانے کے بھی افغانستان میں جو پاکستانی سفارت خانے ان کا بھی یہ خیال ہے کہ جو مریض ہے ان کو ویزے
دینے چاہیے۔ تو مریضوں کے لیے ایک انسانی مسئلہ ہے، تو مریض متاثر ہوئے، مریضوں کو ویزے دینے چاہیے۔ ایک اور کیٹیگری طلباء اور طالبات جو ہے، افغان پاکستان میں اس لیے متاثر ہے کہ ویزے کے بغیر تو آپ اسٹڈی نہیں جاری رکھ سکتے۔ 13 مہینوں سے افغان اسٹوڈنٹ کے ویزوں میں توسیع نہیں ہوئی، اور کل میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، 2 افغان لڑکیاں فیمیل اسٹوڈنٹس وہ گرفتار ہوئی ہیں، وہ اس وقت جو ڈیٹینشن سینٹر ہے حاجی کیمپ میں اسلام آباد میں، وہ وہاں پر موجود ہے۔ اور اگر ان کو، کیونکہ یہ پہلے بھی پکڑی گئی تھی، اتوار بازار سے شاپنگ کے لیے گئی تھی، یعنی وہ بڑی سے پہلے، پھر ان کو گرفتار کیا، پھر ان کو یونیورسٹی کے انتظامیہ کے درخواست پہ اور رہائی دیں گے 30 جون تک ان کو کہے کہ آپ ویزا لائیں گے۔ اب چونکہ ویزوں کی توسیع ہو نہیں رہی تو کہاں سے ویزا لائیں گے؟ تو یونیورسٹی انتظامیہ ہاسٹل گئے ہیں، وہاں سے ان لڑکیوں کو نکالا ہے، وہ اس وقت ڈیٹینشن سینٹر میں ہے۔ یہاں میں اسلامی یونیورسٹی کے انتظامیہ کو بھی قصوروار اس لیے ٹھہراتا ہوں کہ یونیورسٹیوں کو، بالخصوص اسلامی یونیورسٹی میں چونکہ زیادہ افغان اسٹوڈنٹ ہیں اور سالوں سے وہاں ہوتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری اس لیے زیادہ بنتی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کا کیس حکومت پاکستان سے بڑے فارملی ایک طریقے سے ان کو ریکویسٹ کرے، ان سے درخواست کرے کہ اسٹوڈنٹ کو اگر ویزا نہیں ملتا تو وہ تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے۔ اور جو 2 خواتین پکڑی گئی ہے، اس میں ایک کا 7واں سیمسٹر ہے اور دوسرے کا 6واں سیمسٹر ہے۔ اگر ان دونوں کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے تو پھر یہ زیادہ امکان ہے کہ جو ان کی تعلیم کا سلسلہ ہے وہ رک سکتا، اگر نہیں ہے تو متاثر ہو سکتا ہے، کیونکہ کلاسز تو آپ کی ضروری ہے کلاسز لینا، اور آن لائن تو 2 لوگوں کے لیے نہیں ہوگا، تو لہٰذا اسٹوڈنٹ بھی بڑے متاثر ہو۔ ایک تو افغان اسٹوڈنٹ کے ویزوں کا مسئلہ ہے، چونکہ ویزے بند ہے، تو اسٹوڈنٹ کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے۔ اب میں پاکستانی اسٹوڈنٹ کا ذکر کرتا ہوں۔ مجھے جلال آباد میں، ننگرہار میں جو پاکستانی میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے تقریباً 1200 کے لگ بھگ، ان کی وہاں چھٹیاں ہوئی ہیں۔ گرمی، کیونکہ افغانستان میں جو گرم علاقے ہیں، جس میں ننگرہار صوبہ بھی ہے، جس کا جلال آباد کیپٹل ہے، وہاں سے اسٹوڈنٹ کی چھٹیاں ہو گئی ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں، لیکن بارڈر بند ہے، طورخم بند ہے۔ انہوں نے کونسل جنرل سے، اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، ان کو ایک درخواست دی ہے، درخواست میرے معلومات کے مطابق کونسل جنرل نے وزارت خارجہ کو بھیجی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ مرکز سے فیصلے ہونے ہیں، تو جلال آباد کی کونسل جنرل نے اپنا کردار ادا کیا ہوگا اور یہی وہ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی ریکویسٹ یہاں پر بھیج دیں، لیکن معاملہ تو اسلام آباد کا ہے، تو اسٹوڈنٹ وہاں پہ پھنس گئے ہیں، اور ہر بندہ جہاز کا ٹکٹ افورڈ نہیں کر سکتا، تو ان کو تکلیف ہے، وہ بار بار اپیل کرتے، پہلے بھی یہ مسئلہ آیا تھا، اب دوبارہ یہ مسئلہ ہے، تو اسٹوڈنٹ بھی دونوں سائڈ سے متاثر ہو رہے کسی نہ کسی طرح اس سے، یعنی تاجر ایک اور کیٹیگری ہے، تاجر بڑے متاثر ہوئے، صرف افغانستان کے نہیں، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ بس ان معاملات سے کا اثر صرف افغان تاجروں پہ ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مجھے 2 تاجروں نے، میں اس کی یونین کی بات نہیں کرتا کہ پاک افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس یا خیبر پختونخوا کے وہاں ضیاء الحق سرحدی کی، نہیں، مجھے 2 جوان تاجروں نے پشاور کے رابطہ کیا کہ انہوں نے، یہ میں نے پہلے بھی مختصر ذکر کیا ہے، لیکن یہ تو وہ لوگ جو کسی طریقے سے ہم سے رابطہ کر لیتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹیلی فون نمبر مانگ کر کے یا کسی ٹیلی فون نمبر کسی سے لے کر کے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے، ایک نے 2000 ٹن کا کہا کوئلہ خریدا ہے، دوسرے نے بھی تقریباً اسی طرح، وہ جلال آباد کے گوداموں میں پڑا ہے۔ یہ 2 مثالیں تو میں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ ہمارا ان کا ہم سے رابطہ ہوا ہے، اور بھی کافی سارے لوگ ہوں گے۔ تو تاجر دونوں سائڈ سے متاثر ہوئے ہیں، کیونکہ 9واں مہینہ ہے، آنے جانے کے راستے بند ہیں، ٹرانزٹ بھی متاثر ہوا ہے، اور ٹرانزٹ کے بارے میں میں نے یہ سنا ہے کہ لیگل ایکسپرٹ یہی کہتے ہیں کہ ٹرانزٹ آپ بالکل روک ہی نہیں سکتے، افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے، اور پاکستان اس کو 1965 سہولت دے رہا ہے، اور دنیا بھی دیتی ہے، دیگر ممالک جس کے سی وہاں نہیں ہوتے، سمندر وہاں نہیں ہوتے، تو ٹرانزٹ بھی بند ہے، اور ان سے پاکستان اور افغانستان کے سرحدوں کے قریب رہنے والے لوگ اس سائڈ بھی اور اس سائڈ میں بھی، خیبر پختونخوا میں، طورخم میں، چمن میں، خرلاچی میں، غلام خان میں، انگور اڈہ میں، چونکہ یہاں سے آنا جانا ہوتا تھا، تو اس سائڈ پہ لوگ کافی سارے متاثر ہوئے ہیں، مزدور متاثر ہوئے ہیں، کاروبار سے وابستہ لوگ متاثر ہوئے ہیں،
تو یہ تاجروں کے علاوہ یہ دیگر لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں. تاجر ہو گئے، مریض ہو گئے، رشتہ دار ہو گئے، طلبہ ہو گئے ہیں. تو اب یہ ہے وہ لوگ متاثر ہیں جنہوں نے باہر کیسز ڈالے ہیں. افغان کی بات کرتا ہوں، ری سیٹلمنٹ کا معاملہ تھوڑا سا سلو ہوا ہے، لوگ پھنس گئے ہیں، امریکہ نے ان کو روکا ہے. اب وہ متاثر ہوئے ہیں کیونکہ کسی کا ویزا نہیں ہے تو وہ غریب چھپ رہے ہیں. ابھی جو نیا آرڈر آیا ہے کہ 10 جولائی کے بعد جو بھی بغیر ویزے کا ہوگا وہ پکڑا جائے گا، وہ جیلوں میں ہوگا، وہ ڈیپورٹ ہوگا. تو وہ لوگ جو ری سیٹلمنٹ کیسز جو باہر جانا چاہتے ہیں ان کا معاملہ بھی رک گیا ہے. اور اگر آپ نے اس کو ڈیپورٹ کر دیا تو بس پھر وہ رہ جاتے ہیں کیونکہ ویزے پھر کیسے لیں گے اس کو. تو وہ لوگ بھی. تو دوسرے وہ جو کہتے ہیں کہ ان کو خطرہ ہے، حالانکہ افغان حکومت کا موقف بار بار یہی ہے کہ واپس آنے پہ کسی کو خطرہ نہیں ہے. افغانستان ان کا اپنا ملک ہے، وہ آ سکتے ہیں. اور ابھی جب حالیہ یہ آرڈر آیا تھا جولائی 10 تک ویزے جس کے پاس نہ ہو تو 11 کے بعد ان کی گرفتاری شروع ہو جائیں گی. تو افغان حکومت نے، اور یہاں سفیر سے بھی میری بات ہوئی ہے، انہوں نے دوبارہ کہا ہے کہ کسی کو افغانستان واپس جانے پہ خطرہ نہیں ہے، ان کو خطرہ محسوس نہیں ہونا چاہیے. تو لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کو خطرہ ہے وہ بڑے مشکل سے وہ اگر جائیں گے تو ان کے ذہن میں یہی نفسیاتی دباؤ ان پہ رہے گا. اسٹوڈنٹ کے معاملے میں HEC کا بھی ایک رول بنتا ہے، جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے پاکستان کا. تو ان کا بھی ایک رول بنتا ہے کہ وہ بھی اس کیس کو، یہ ہیومینیٹیرین معاملہ ہے، سیاسی معاملہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ان کا وہ کیا جائے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے کرنا تھے. ایسے ہم سیاسی گفتگو کرتے ہیں اکثر معاملات پہ، پاکستان افغانستان میں فارن افیئرس کا کرتے ہیں، ٹیررزم کا کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں ہمیں انسانی معاملات میں جس میں لوگ متاثر ہوتے ہیں، اگر ہم ان پہ بات نہ کریں، لوگوں کی اس طرح لوگوں کی حمایت نہ کریں تو پھر ہمارے اس ویلاگ کا، ہمارے سوشل میڈیا کا، ان کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم بات کریں گے، عوام کی کریں گے، طلبہ و طالبات کی کریں گے، مزدوروں کی کریں گے. ایک چیز میں بھول گیا کہ جو خیبر پختونخوا حکومت نے ان کے راستے سے امپورٹ ایکسپورٹ پہ جو 2% سیس لگایا تھا، ٹیکس بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ لگایا تھا تو وہ بھی متاثر ہوا ہے. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے، میں نے خود اس کو سنا اسلام آباد میں، کہ 10 ارب روپے ان کو سالانہ اس سے نقصان ہوتا ہے. تو چلو وہ بھی ایک نقصان ہے، لیکن زیادہ ہمیں عوام کی فکر ہے. دونوں سائڈ پہ عوام کی فکر ہے. کچھ لوگ کبھی کبھی کمنٹس میں کہتے ہیں، ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ جو مناسب نہیں ہوتے. ہمارا معاملہ صرف ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہم انسان بھی ہیں. ہم پھر پاکستان افغانستان سے جو ایک زبان کا بھی رشتہ ہے، مذہب کا رشتہ ہے، کلچر کا رشتہ ہے، تو اس کو ہم کسی بھی طرح کے نظر انداز نہیں کر سکتے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.